ایک بار مکہ مکرمہ میں یہ قصہ جب سنانے لگا ہوں، یہ 50 سال پہلے کا ہے، 50 سال پہلے کا، مگر مجھے یاد رہتا ہے اس لیے کہ بات جو اہم ہوتی ہے تو یاد رہتی ہے۔ تو جہاں میرا قیام تھا وہاں سے مسجد حرام تک جانے میں راستے میں کچھ مصری لوگ ٹھہر گئے تھے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ تو اکثر وہ اپنے گھر سے باہر روڈ پر کرسیاں بچھا کر وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ تو جیسے مسجد حرام کی طرف آنا جانا ہوتا تو وہ راستے میں ان پر نظر پڑتی، وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان میں سے ایک کے داڑھی، باقی سب بغیر داڑھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کئی مرغی میں ایک مرغ، وہ ایسے ان کی شکل ایسی لگ رہی تھی جیسے بظاہر صورت نظر آتی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ یہ ایک مصری کی داڑھی کیسے رہ گئی؟ اس زمانے میں کسی مصری مرد کے داڑھی نہیں تھی، کسی مصری عورت کے پردہ نہیں تھا۔ اب تو سنا ہے بعض مصری لوگ داڑیاں رکھنے لگے، اور شاید یہ تبلیغی بھائیوں کا اثر ہے، سنا ہے کہ کچھ اثر ہوا کہ وہ داڑیوں کو رکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بالکل نہیں۔ مجھے تعجب ہوئی ایک مصری نے داڑھی کیسے رکھ لی؟ تو خیال ہوا کہ پوچھوں، مگر پھر سوچا کہ اپنے کام سے کام، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کرتے رہے، کیا فائدہ پوچھنے سے۔ مگر ایک آدھ بار نظر پڑتی تو میں صبر کر بھی لیتا، جب بھی جاؤں جب بھی لوٹوں، جب بھی جاؤں جب بھی لوٹوں، بار بار وہی قصہ سامنے ایک منظر آ رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان سے نہیں پوچھا تو شاید مرتے دم تک یہ بات دل میں کھٹکتی رہے گی کہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، ایک مصری نے داڑھی کیوں رکھ لی۔ کیوں نہ یہ دل کی جو کھٹک ہے اس کو ظاہر کر لوں، پوچھ ہی لوں۔ تو جیسے اصل مقصود ظاہر کرنے سے پہلے کچھ ذرا انس کی بات کی جاتی ہے نا بات چلانے کے لیے، تو میں نے بھی سوچا کہ ایسے چھوٹتے پوچھو مناسب نہیں، ذرا انس کی بات پہلے تھوڑی سی کر لیں، مگر وہ ہوئی بہت مختصر تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، نہیں تم آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مصر کے رہنے والے، ان کی صورت لباس سب کو ظاہر یقین تھا، اس کے باوجود ایسے ہی بات چلانے۔ نہیں تم آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو بولے میں مصر کے رہنے والے ہیں۔ ارے بس اتنا سے عرض کر کے فوراً میری زبان سے بے ساختہ جو بات نکلی وہ یہ، کیف بقیت لک لیحیۃ مغفری، ارے مصری ہو کر تیری داڑھی کیسے رہ گئی؟ چھوڑتے ہی گئی، مصری ہو کر تیری داڑھی کیسے رہ گئی؟ وہ تو بولا نہیں، اس کے ساتھ والا ایک آلو بولا۔ یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح، محبت سے کہتا ہوں، آلو ذرا ایسے لگتا ہے نا آلو، تو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو محبت میں ان کو آلو کہا کرتا ہوں، تاکہ محبت کا بھی اثر ہو، سارے تو خوبصورت رکھتے ہیں، ایسی شکل ذرا آلو جیسی ہوتی۔ تو ایک آلو بولا، ایسے اشارہ کیا پینچی کا، اور مجھے کہا کہ آپ داڑھی کٹا دیں۔ ارے وہ کس کو چھیڑ بیٹھا، پھر تو میں نے اس کی خوب خبر دی، خوب۔ جیسے ذرا میں تیز ہوا تو انہوں نے ایک کرسی مجھے بھی دے دی، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کرسی مجھے بھی دے دی کہ آپ بھی بیٹھ کر بات کریں۔ بیٹھ گیا میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو آئے یا ابھی نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں گئے، جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہرگز نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ دور بیٹھے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا مذاق اڑاتے رہے، دلوں میں نفرت لیے رہے، اب اسی صورت سے پاس جا کر وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری کچھ پرواہ نہیں، جو بگاڑنا بگاڑ دو، اسی صورت سے سامنے جائیں۔ ہے تو یہ بھی بہت بڑی جرأت کہ اللہ کے دربار میں پہنچے مکہ مکرمہ میں، ہے تو یہ بھی بہت بڑی گستاخی۔ گویا باغیوں کی دنیا میں ایک مثال لے لیں، کوئی باغی باغیوں کا لباس، باغیوں کی صورت بنا کر، بغاوت کا جھنڈا اٹھا کر
کسی بادشاہ کے قصر ملک جہاں بادشاہ رہتا ہو وہاں پہنچ جائے سامنے، تو کیا مطلب ہوگا؟ آگے تیرے سامنے تیرا باغی ہوں، تیرے سامنے آ گیا ہوں، بگاڑ دے میرا، تو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ تو ایسی صورت لے کر اللہ تعالی کے دربار میں پہنچ گیا مکہ مکرمہ میں، تو یہاں پہنچ گیا تو اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اس پر جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اس پر بہت سخت گرفت ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کو کوئی چھیڑے تو بچ سکتا ہے، ہاتھی کے بچے کو چھیڑے تو نہیں بچ سکتا۔ تو میں نے ان کو کہ ہرگز نہ جائیں باغیانہ صورت لے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دور سے تو دکھاتے رہے، وہاں جا کر دل دکھانے رہے، دل دکھانے جا رہے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو خیر ان کو میں نے وہ دلی والے شہر کا قصہ بھی سنا دیا، وہ ابھی قصہ سنایا نا، آگا ریش میں تراشی والے ریش میں تراش والے دیری کسی نہ وہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کا وبال اللہ کی نافرمانی کا وبال سب سے پہلے انسان کی عقل پر پڑتا ہے، عقل پر وبال۔ لیکن کتنی کھلی بات کہ جس کی صورت مبارکہ سے دل میں نفرت ہو اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیسے صحیح؟ وہاں تو ایمان ہی نہیں رہ سکتا، کیسے ایمان رہے گا؟ ایک شخص کہیں سفر میں جا رہا تھا، ایک قصبے سے گزر ہوا، دیہات سے، گاؤں سے گزر ہوا، تو ایک طرف سے، ایک مکان سے، دروازے سے ایک بڑھیا نے اس کو آواز دی، بیٹے ذرا میری بات سن کر جاؤ۔ وہ اندر چلا گیا، اس کو بہت عزت احترام سے بٹھایا، بہت احترام سے، خوب اس کی آؤ بھگت کی، جیسے کہتے خاطر تواضع کی، کھانے وانے بڑے اچھے کھلائے۔ پھر کہنے لگی، بیٹا جب بھی ادھر سے تمہارا گزر ہو تو مجھ سے مل کر جایا کرو، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر جایا کرو، کچھ آرام کر کے بیٹھ کر کھا پی کر جب بھی ادھر سے گزرو۔ اس نے کہا، اماں یہ کیا بات ہے؟ کوئی تعارف نہیں، مجھ سے آپ کو کوئی کام نہیں، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، ایسے ہی جاتے جاتے راستے میں پکڑ لیا اور کھلا پلا کر اب کہہ رہی ہو کہ جب بھی جاؤں تو ادھر سے بیٹھ کر کچھ کھا پی کر کے جایا کروں، یہ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا کئی سالوں سے مجھ سے دور ہے، باہر ہے، اس کی شکل کو ترستی رہتی ہوں، تیری شکل اس کی شکل سے ملتی ہوئی، تجھے دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس ہو کر جایا کرو، بیٹھ کر جایا کرو، کھا پی کر کے جایا کرو، میرے بیٹے کی صورت سے تیری صورت ملتی جلتی۔ اندازہ لگائیں، وہ بڑھیا اللہ کے ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق بڑھیا کو اپنے بچے کی صورت سے اتنی محبت، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت سے کیسے محبت نہیں ہوگی؟ کتنی محبت کا جوش، محبت کے جوش اللہ کو اس سے صورت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ مٹی کا پرندہ بنائیں، پرندے کی شکل مٹی کی بنائیں، پھر اس میں پھونک لگائیں، میں اس میں روح پیدا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک ماریں، میں اس میں روح پیدا کر دوں گا، واقعتاً پرندہ بن جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں تھی کہ یہ فرما دیتے کہ عیسیٰ ایسے پھونک لگا دو تو فر پرندے اڑ جائیں گے، وہ بھی تو اللہ کو قدرت تھی، مگر پرندے کی شکل آپ بنائیں پھر اس میں پھونک لگائیں۔ اس میں ایک سبق دینا مقصود ہے، وہ یہ کہ صورت بنانا تمہارے اختیار میں، جتنا اختیار میں وہ بناؤ، روح میں پھونکوں گا۔ مسلمان کی صورت بنائیے، صورت
پھر اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ صورت مسلمان کی میں نے بنا دی، تو اس میں روح پھونک دے، روح پھونک دے، تو اس میں روح پھونک دے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔